ایک اسکول ٹیچر شفیق اپنی شادی کے لیے بینک سے لون لیتا ہے، لیکن 3 سال تک وہ اس لون کو ادا نہیں کر پاتا تو بینک کی طرف سے اس کے گھر نوٹس آ جاتا ہے۔ نوٹس آنے کے بعد وہ بینک مینیجر سے ملنے کے لیے جاتا ہے، لیکن جیسے ہی وہ مینیجر کے کیبن کے اندر داخل ہوتا ہے اور سامنے موجود خاتون بینک مینیجر کو دیکھتا ہے تو ایک دم سے حیران رہ جاتا ہے۔ دوستو، خاتون بینک مینیجر کون تھی اور اس سکول ٹیچر کا اس مینیجر سے کیا تعلق تھا؟ پوری کہانی جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں۔ یہ کہانی پاکستان کے شہر لاہور کی ہے۔ لاہور میں شفیق نام کا ایک نوجوان رہتا ہے اور اس کی عمر شادی کی ہو چکی ہوتی ہے۔ وہ ایک سرکاری اسکول میں پرائمری ٹیچر ہے۔ اس کی مستقبل سرکاری نوکری لگی ہوئی ہوتی ہے، اس لیے اس کے والدین اس کی شادی کی فکر کرنے لگتے ہیں اور اس کے لیے رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تلاش کے دوران انہیں ایک مناسب لڑکی مل جاتی ہے جس کا نام عائشہ ہوتا ہے۔ عائشہ کافی پڑھی لکھی ہوتی ہے اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد وہ سرکاری نوکری کی تیاری کر رہی ہوتی ہے۔ وہ مختلف امتحانات دے چکی ہوتی ہے جن کے نتائج آنا باقی ہوتے ہیں۔ جب شادی کی بات طے ہوتی ہے تو شفیق اپنے والدین کو صاف صاف بتا دیتا ہے کہ وہ کسی قسم کا کوئی ناجائز لین دین نہیں چاہتا، کیونکہ شفیق نہیں چاہتا کہ اس کی شادی میں کسی پر بوجھ پڑے۔ اسی وجہ سے وہ اپنے گھر والوں کو سختی سے منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کی شادی سادگی سے ہوگی۔ اس کے بعد شفیق اپنی شادی کی تیاریوں میں لگ جاتا ہے اور ساتھ ہی ساتھ عائشہ کا نمبر بھی اس کے پاس آ جاتا ہے۔ دونوں فون پر باتیں کرنے لگتے ہیں اور باتوں باتوں میں ایک دوسرے کو دل سے چاہنے لگتے ہیں۔ شفیق بینک سے لون لے کر گھر کے لیے ضروری سہولتوں کا سامان خرید لیتا ہے، کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ اس کی ہونے والی بیوی پڑھی لکھی ہے اور اسے کسی قسم کی مشکل پیش نہ آئے۔ اسی وجہ سے وہ گاڑی بھی خرید لیتا ہے اور گھر کا باقی سامان بھی لون پر لے لیتا ہے۔ شادی کے اخراجات کے لیے وہ کچھ رقم ادھار بھی لے لیتا ہے اور پوری توجہ شادی کی تیاریوں میں لگ جاتا ہے۔ وقت آہستہ آہستہ گزرتا ہے اور شادی میں صرف 4 دن باقی رہ جاتے ہیں۔ انہیں 4 دنوں پہلے عائشہ کا امتحانی نتیجہ آتا ہے اور وہ کامیاب ہو جاتی ہے۔ نتیجہ آنے کے بعد عائشہ کو سرکاری بینک میں مینیجر کی پوسٹ مل جاتی ہے۔ اس خبر سے اس کے گھر والے بہت خوش ہوتے ہیں کیونکہ شادی میں صرف 4 دن رہ گئے تھے۔ اسی دوران کچھ رشتہ دار مل کر عائشہ کے والد سے کہتے ہیں کہ جب تمہاری بیٹی بینک مینیجر بن گئی ہے تو کیا تم اب بھی اس کی شادی ایک اسکول ٹیچر سے کرو گے؟ یہ بات سن کر عائشہ کے والد کے دل میں وسوسہ پیدا ہو جاتا ہے اور وہ فیصلہ کر لیتے ہیں کہ وہ یہ شخص شادی نہیں ہونے دیں گے۔ اس کے بعد وہ عائشہ سے کہتے ہیں کہ بیٹی، اب تم شفیق سے شادی نہیں کرو گی، تم ایک سرکاری بینک مینیجر بن چکی ہو، اب تمہیں کسی بڑے عہدے والے شخص سے شادی کرنی چاہیے تاکہ تمہاری زندگی بہتر گزرے۔ عائشہ جو شفیق سے دل کی گہرائیوں سے محبت کرتی تھی، وہ یہی چاہتی تھی کہ شادی ہو جائے، لیکن گھر والوں کا دباؤ بہت زیادہ تھا اور جو رشتہ دار شادی کے لیے آئے ہوئے تھے وہ سب بھی اسی بات پر زور دیتے رہے۔ ادھر شفیق کو بھی معلوم تھا کہ عائشہ کا نتیجہ آنے والا ہے اور جیسے ہی نتیجہ آتا ہے شفیق کو بھی پتہ چل جاتا ہے کہ عائشہ کامیاب ہو چکی ہے اور اب وہ ایک سرکاری بینک کی مینیجر بن گئی ہے۔ اب اس کے بعد شفیق کو بہت خوشی ہوتی ہے کہ اور وہ عائشہ کو مبارکباد دینے کے لیے فون کرنے لگتا ہے۔ شروع میں جب شفیق 2-3 بار فون کرتا ہے تو عائشہ فون نہیں اٹھا پاتی کیونکہ اس پر گھر والوں کا دباؤ ہوتا ہے اور اسی وقت اس کے گھر والے اس کے ارد گرد بیٹھے ہوتے ہیں۔ شفیق جب بار بار فون کرتا ہے اور عائشہ جواب نہیں دیتی تو وہ یہی سمجھتا ہے کہ شاید گھر والے اور رشتہ دار اسے مبارکباد دے رہے ہوں گے، اسی لیے وہ فون نہیں اٹھا پا رہی۔ کچھ دیر بعد شفیق دوبارہ کال کرتا ہے اور اس بار عائشہ فون اٹھا لیتی ہے، مگر فون اٹھاتے ہی وہ فوراً اپنے والد کو فون تھما دیتی ہے اور کہتی ہے، شفیق یہ لو، ابو سے بات کرو۔ اس کے بعد عائشہ کے والد فون پر آتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹا تمہیں معلوم ہی ہوگا کہ عائشہ اب سرکاری بینک میں مینیجر بن چکی ہے۔ یہ سن کر شفیق کو بہت خوشی ہوتی ہے اور وہ جوش میں کہہ دیتا ہے، جی ابو، مجھے معلوم ہے کہ عائشہ اب بینک مینیجر بن گئی ہے۔ اس کے بعد عائشہ کے والد کہتے ہیں، بیٹا دیکھو، اب جب عائشہ بینک مینیجر بن گئی ہے تو ہم اس کی شادی
ابھی نہیں کر سکتے۔ یہ سن کر شفیق کے پیروں تلے سے زمین نکل جاتی ہے، کیونکہ اس کی شادی میں صرف 4 دن باقی تھے۔ اس نے شادی حال میں بھی بک کروا لیا تھا، دعوت نامے بھی تقسیم ہو چکے تھے اور اس کے گھر رشتہ دار بھی آ چکے تھے۔ شفیق گھبرا کر عائشہ کے والد سے کہتا ہے، ابو یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ عائشہ کے والد جواب دیتے ہیں، بیٹا اب عائشہ کی جوائننگ اور ٹریننگ ہوگی، اس میں کافی وقت لگے گا اور ہم سمجھتے ہیں کہ اگر شادی ابھی نہ کی جائے تو بہتر ہوگا۔ ان سب مراحل میں کم از کم 2 سال لگ جائیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ بیٹی کی شادی 2 سال بعد کی جائے۔ یہ سن کر شفیق کہتا ہے، ابو اگر آپ 2 سال بعد شادی کرنا چاہتے ہیں تو مجھے کوئی اعتراض نہیں، مگر عائشہ کے والد کہتے ہیں 2 سال بہت لمبا وقت ہوتا ہے، اسی دوران کچھ بھی ہو سکتا ہے اور ہم تم سے کوئی وعدہ نہیں کر سکتے اور نہ ہی ہم اپنی بیٹی کی شادی تم سے کرنا چاہتے ہیں۔ یہ بات سن کر شفیق بہت پریشان ہو جاتا ہے اور کہتا ہے، ابو ایسا نہ کریں، ہماری بدنامی ہو جائے گی۔ رشتہ دار بھی گھر آ چکے ہیں مگر عائشہ کے والد انکار کر دیتے ہیں اور کہتے ہیں، بیٹا اب یہ شادی نہیں ہو سکتی۔ یہ کہہ کر وہ فون بند کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد شفیق اپنے گھر والوں کو سب کچھ بتاتا ہے کہ عائشہ بینک مینیجر بن گئی ہے اور اس کے والد اب شادی سے انکار کر رہے ہیں۔ یہ سن کر گھر والوں کو بہت غصہ آتا ہے اور وہ شفیق سے کہتے ہیں، اگر ہم ان کے ساتھ ایسا کرتے تو وہ ہمارے خلاف مقدمہ درج کروا دیتے تھے، تم بھی تھانے جا کر ان کے خلاف کارروائی کرو۔ مگر شفیق عائشہ سے محبت کرتا تھا، وہ نہیں چاہتا تھا کہ عائشہ کی زندگی میں کسی قسم کی پریشانی آئے، اسی لیے وہ اپنے گھر والوں کو منع کر دیتا ہے اور کہتا ہے، ہم ایسا کچھ نہیں کریں گے، اگر ہم قانون کے پاس بھی جائیں تو وہ بھی کیا کر سکتے ہیں، یہ ان کی مرضی ہے، وہ اپنی بیٹی کی شادی کریں یا نہ کریں۔ یہ کہہ کر گھر والے خاموش ہو جاتے ہیں۔ شفیق خاموشی سے گھر میں رہنے لگتا ہے۔ اس نے گاڑی بھی بینک کے لون پر لی ہوئی تھی اور گھر کا سارا سامان بھی قرض پر خریدا تھا۔ آہستہ آہستہ وہ ان تمام قرضوں کو ادا کرنے لگتا ہے، گاڑی کی قسط بھی آ جاتی ہے اور کچھ پیسے اس نے ادھار بھی لیے رکھے تھے، کیونکہ شادی ہال کی بکنگ میں لگایا گیا سارا پیسہ ضائع ہو چکا تھا۔ ہال والوں نے رقم واپس نہیں کی اور جو سامان آ چکا تھا وہی شفیق استعمال کرنے لگتا ہے۔ آہستہ آہستہ وقت گزرتا چلا جاتا ہے اور اسی طرح 2 سال بیت جاتے ہیں۔ ان 2 سالوں تک شفیق عائشہ کا انتظار کرتا رہتا ہے کہ شاید عائشہ کو فون کرے اور کہے، مجھے معاف کر دو، میں تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں، کیونکہ جب وہ دونوں فون پر بات کیا کرتے تھے تو ایک دوسرے سے سچی محبت ہو گئی تھی۔ لیکن ان 2 سالوں میں عائشہ کی طرف سے کوئی فون نہیں آتا۔ 2 سال بعد اچانک شفیق کو پتہ چلتا ہے کہ عائشہ کی شادی ایک بہت بڑے گھرانے میں ہو چکی ہے اور شادی کے بعد وہ اپنے سسرال چلی گئی ہے۔ یہ خبر سن کر شفیق کی ساری امیدیں ٹوٹ جاتی ہیں اور وہ بالکل خاموش سا ہو کر رہ جاتا ہے۔ اس کا دل کسی کام میں نہیں لگتا، وہ صرف بچوں کو پڑھانے کے لیے اسکول جاتا ہے اور واپس آ کر قرض کی قسطیں ادا کرتا رہتا ہے۔ شفیق کی یہ حالت دیکھ کر اس کے والد بھی بیمار رہنے لگتے ہیں، کیونکہ کئی بار انہوں نے شفیق سے کہا تھا کہ بیٹا اب دوسری شادی کر لو، مگر شفیق نے ہر بار یہی کہا تھا کہ ابو ابھی میرے اوپر قرض ہیں، پہلے وہ اتار لوں پھر شادی کا سوچوں گا۔ والد کی بیماری پر علاج کے لیے کافی پیسہ خرچ ہونے لگتا ہے اور جو حساب شفیقی نے لون ادا کرنے کے لیے لگایا ہوتا ہے وہ سب خراب ہو جاتا ہے، کیونکہ سارے پیسے والد کے علاج میں لگ جاتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ بینک کا لون وقت پر ادا نہیں کر پاتا۔ گاڑی کا لون تو وہ کسی طرح ادا کر دیتا ہے مگر بینک کا بڑا لون باقی رہ جاتا ہے۔ وقت گزرتا ہے اور ان باتوں کو 4 سال ہو جاتے ہیں۔ 4 سال بعد اچانک شفیق کے گھر بینک کی طرف سے نوٹس آ جاتا ہے جس میں اسے خبردار کیا جاتا ہے کہ اگر اس نے وقت پر لون ادا نہ کیا تو اس گھر کو نیلام کر دیا جائے گا۔ اس نے جو لون لیا تھا وہ کافی رقم تھی جس میں سے زیادہ تر وہ ادا کر چکا تھا، مگر اب بھی ایک بڑی رقم باقی تھی کیونکہ قسطیں ٹوٹ چکی تھیں اور سودا لگنا شروع ہو گیا تھا، جس کی وجہ سے رقم اور بڑھ گئی تھی۔ شفیق گھبراہٹ میں فوراً بینک مینیجر سے ملنے کے لیے لاہور کے ایک سرکاری بینک پہنچ جاتا ہے۔ بینک میں جا کر جب وہ پیون سے پوچھتا ہے کہ پیون اسے اشارے سے مینیجر کے کیبن کی طرف بھیج دیتا ہے۔ شفیق مینیجر کے کیبن کے دروازے تک پہنچتا ہے تو اسے جیسے ہی دروازہ کھول کر اندر
داخل ہوتا ہے اور سامنے بیٹھے مینیجر کو دیکھتا ہے تو اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں۔ سامنے مینیجر کی کرسی پر بیٹھی ہوئی خاتون اور کوئی نہیں بلکہ عائشہ ہوتی ہے، وہی عائشہ جس سے 4 سال پہلے شفیق کی شادی ہونے والی تھی اور جس کے لیے اس نے یہ قرض لیا تھا۔ چند لمحوں تک شفیق اسے دیکھتا رہ جاتا ہے اور عائشہ بھی اسے پہچان کر خاموش ہو جاتی ہے۔ پھر عائشہ رسمی لہجے میں کہتی ہے، آئیے شفیق صاحب تشریف رکھیں۔ شفیق سامنے رکھی کرسی پر بیٹھ جاتا ہے۔ عائشہ اس کی فائل نکالتی ہے اور دیکھنے کے بعد کہتی ہے، آپ پر قانونی زیادہ رقم بقایا ہے، جلد از جلد یہ لون ادا کیجیے ورنہ بینک آپ کا گھر نیلام کر دے گا۔ شفیق ہاتھ جوڑ کر کہتا ہے، مجھے کچھ دنوں کی مہلت دیجیے، جلد ہی یہ لون ادا کر دوں گا۔ عائشہ اس سے پوچھتی ہے، تم نے اتنا بڑا لون آخر لیا ہی کیوں تھا؟ شفیق آہ بھرتے ہوئے کہتا ہے، 4 سال پہلے میری شادی ہونے والی تھی، اسی شادی کے خرچ اور گھر کے ضروری سامان کے لیے میں نے لون لیا تھا، مگر اسی دوران میرے والد کی طبیعت خراب ہو گئی اور میں قرض ادا نہ کر سکا، مجھے بس کچھ دنوں کی مہلت دے دیجیے۔ یہ باتیں سن کر شفیق کے چہرے پر چھائی ہوئی مایوسی دیکھ کر عائشہ کو خود روک نہیں پاتی اور اچانک کہہ دیتی ہے، شفیق کیا تم مجھے نہیں پہچانتے؟ شفیق دھیمے لہجے میں کہتا ہے، میں آپ کو بہت اچھی طرح پہچانتا ہوں، آپ وہی عائشہ ہیں جن کی وجہ سے میں نے یہ قرض لیا تھا۔ یہ سن کر عائشہ کی آنکھیں نم ہو جاتی ہیں اور وہ کہتی ہے، شفیق تم میرے والد سے ناجائز مطالبہ کر سکتے تھے، لیکن تم نے ایسا نہ کر کے اتنا بڑا لون کیوں لیا تھا؟ اس کے بعد شفیق کہتا ہے کہ مجھے ناجائز لین دین پسند نہیں تھا اور میں نے گھر کے اندر آرام و سہولت کا سامان صرف اس لیے خریدا تھا کہ تمہیں کسی قسم کی تکلیف نہ ہو، کیونکہ جب میری تم سے بات ہوتی تھی تو مجھے اندازہ تھا کہ تم بہت پڑھی لکھی ہو اور میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میری ہونے والی بیوی کو کسی چیز کی کمی محسوس ہو، اسی وجہ سے میں نے بینک سے لون لیا اور لون لے کر گھر میں تمام سہولتیں مہیا کیں۔ اس کے بعد عائشہ شفیق سے پوچھتی ہے کہ کیا تم نے دوسری شادی کی یا نہیں؟ شفیق جواب دیتا ہے، نہیں میں نے دوسری شادی نہیں کی کیونکہ میرے والد کی طبیعت خراب رہنے لگی تھی اور جو قرض اور لون میں نے لیا تھا اسے اتارنے کے لیے میں نے شادی سے انکار کر دیا تھا۔ ابو کئی بار کہتے تھے کہ بیٹا دوسری شادی کر لو، مگر میں ہر بار منع کر دیتا کیونکہ میں تم سے سچی محبت کرتا تھا اور ہر وقت تمہارا خیال آتا تھا، اسی وجہ سے میں کسی اور سے شادی نہ کر سکا۔ یہ بات سن کر عائشہ اپنے آنسو نہ روک پاتی اور شفیق کے سامنے پھوٹ پھوٹ کر شفیق حیران ہو کر اسے دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے، عائشہ کیا ہوا ہے؟ تو سننا تو تھا کہ تمہاری شادی اچھے گھر میں ہو گئی تھی، کیا کوئی مسئلہ ہے؟ عائشہ روتے ہوئے بتاتی ہے کہ شادی تو ہو گئی تھی مگر زیادہ عرصہ نہ چل سکی۔ شفیق پوچھتا ہے، کیسے؟ عائشہ بتاتی ہے کہ جب تم سے شادی سے انکار کیا گیا تھا اس کے بعد میرے ماموں نے ایک ایسے شخص کا رشتہ بتایا جس کے بارے میں کہا گیا تھا کہ وہ بہت بڑے گھرانے سے ہے اور بہت زیادہ دولت کا مالک ہے۔ میرے والد نے اسی لالچ میں آ کر اس شخص سے میری شادی کر دی اور جس طرح تم نے لون لیا تھا اسی طرح میرے والد نے بھی تقریباً 30 لاکھ روپے کا لون لیا تھا تاکہ شادی میں ہر طرح کا سامان دیا جا سکے۔ شادی کے بعد معلوم ہوا کہ وہ لوگ خود قرضے میں ڈوبے ہوئے تھے اور جو آسائشیں اور شان و شوکت دکھائی گئی تھیں وہ سب جھوٹ تھا، انہوں نے ہمارے ساتھ دھوکہ کیا تھا۔ چند مہینوں بعد ہی میں وہاں سے واپس آ گئی اور میں نے اپنی علیحدگی کے بعد ہم بھی اسی طرح اس قرض کو چکانے کی کوشش کر رہے ہیں جیسے تم اپنے قرض کو چکا رہے ہو۔ یہ کہتے ہوئے عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے اور بینک کے باہر مینیجر سے ملنے کے لیے لوگوں کی لمبے قطاریں لگی ہوئی تھیں۔ عائشہ شفیق سے کہتی ہے، شفیق کیا تم مجھ سے ہفتے کے دن اسی بینک میں مل سکتے ہو؟ شفیق فوراً کہتا ہے، ہاں کیوں نہیں، میں ضرور آ جاؤں گا۔ اس کے بعد عائشہ اس سے جانے کا کہہ دیتی ہے اور اپنے کام میں مصروف ہو جاتی ہے۔ وقت گزرتا ہے اور ہفتے کا دن آ جاتا ہے۔ ہفتے کے دن عائشہ بینک کے گیٹ پر کھڑی شفیق کے آنے کا انتظار کر رہی ہوتی ہے۔ شفیق آتا ہے اور دیکھتا ہے کہ بینک بند ہے اور عائشہ سامنے کھڑی ہے۔ وہ اس کے پاس جا کر کہتا ہے، عائشہ آج بینک تو بند ہے، پھر تم نے مجھے یہاں کیوں بلایا ہے؟ عائشہ جواب دیتی ہے، مجھے تم سے کچھ بات کرنی تھی اس لیے میں نے تمہیں بلا لیا ہے۔ اس کے بعد شفیق اور عائشہ قریب ہی
موجود ایک پارک میں چلے جاتے ہیں۔ وہاں جا کر پارک میں لگی ہوئی ایک بینچ پر بیٹھ جاتے ہیں اور دونوں دوبارہ باتیں کرنے لگتے ہیں۔ کبھی پرانی باتیں یاد کر کے ہنس پڑتے ہیں اور کبھی خاموش ہو کر اداس ہو جاتے ہیں۔ کچھ دیر بات کرنے کے بعد عائشہ شفیق سے پوچھتی ہے، شفیق، تم نے اس دن کے بعد مجھے فون کیوں نہیں کیا؟ تو شفیق کہتا ہے کہ میں نے تمہاری وجہ سے ہی فون نہیں کیا تھا۔ میں یہی سوچتا رہا تھا کہ شاید تم خود فون کرو گی اور مجھ سے دوبارہ اپنے پیار کا اظہار کرو گی۔ اس کے بعد عائشہ شفیق سے کہتی ہے، شفیق، کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ ہم دونوں دوبارہ شادی کر لیں؟ یہ بات سن کر شفیق کے چہرے پر خوشی آ جاتی ہے، جیسے وہ اسی لمحے کا انتظار کر رہا ہو۔ وہ فوراً کہتا ہے، ہاں عائشہ، بالکل ایسا ہو سکتا ہے اگر تم چاہو تو۔ یہ سن کر عائشہ جذبات پر قابو نہ رکھ پاتی اور شفیق کے گلے لگ جاتی ہے اور کہتی ہے، شفیق، مجھے معاف کر دو، جو کچھ بھی ہو وہ میرے گھر والوں کی وجہ سے ہوا ہے، میرا اس میں کوئی قصور نہیں تھا۔ شفیق بھی یہ بات سمجھ جاتا ہے اور عائشہ کو دل سے معاف کر دیتا ہے۔ اس کے بعد دونوں دوبارہ نکاح کر لیتے ہیں۔ نکاح کے بعد وہ اپنی نئی زندگی کی شروعات کرتی ہے اور آہستہ آہستہ وقت اسی طرح گزرتا رہتا ہے۔ عائشہ، جو اس وقت بینک کی مینیجر ہوتی ہے، وہ شفیق سے کہتی ہے کہ تم آرام سے اپنا لون ادا کرو، جب تک میں یہاں مینیجر ہوں تمہیں کوئی نوٹس نہیں آئے گا اور نہ ہی کسی قسم کی پریشانی ہوگی۔ اب کہ تم بے فکری سے اپنا لون ادا کرو، جب تک میں یہاں مینیجر ہوں بینک کی طرف سے تمہیں کوئی بھی نوٹس نہیں آئے گا اور تمہیں کوئی بھی پریشانی نہیں ہوگی۔ اب وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ ہنسی خوشی اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ امید ہے آپ کو کہانی پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل شعیب سٹوریز کو سبسکرائب کر دیں۔ ملتے ہیں کل ایک نئی اور دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔